طٰہٰ، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طٰہٰ، ہم نے قرآن تم پر اس لیے نہیں اتارا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، بلکہ ایسے شخص کی نصیحت کے لیے جو ڈرتا ہو۔ یہ اس کی طرف سے اتارا گیا ہے جس نے زمین کو اور اونچے آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ وہ رحمت والا ہے، عرش پر قائم ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو ان کے درمیان ہے اور جو کچھ زمین کے نیچے ہے۔ اور تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، وہ چپکے سے کہی ہوئی بات کو جانتا ہے اور اس سے زیادہ خفی بات کو بھی۔ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ اور کیا تم کو موسیٰ کی بات پہنچی ہے جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں اس میں سے تمہارے لیے ایک انگارہ لاؤں یا اس آگ پر مجھے راستے کا پتہ مل جائے۔ پھر جب وہ اس کے پاس پہنچا تو آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، میں ہی تمہارا رب ہوں، پس تم اپنے جوتے اتار دو، کیونکہ تم طوٰ کی مقدس وادی میں ہو اور میں نے تم کو چن لیا ہے۔ پس جو وحی کی جا رہی ہے اس کو سنو۔ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ بے شک قیامت آنے والی ہے، میں اس کو چھپائے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے۔ پس اس سے تم کو وہ شخص غافل نہ کرے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشوں پر چلتا ہے کہ تم ہلاک ہو جاؤ۔ اور یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ اس نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اس میں میرے لیے دوسرے کام بھی ہیں۔ فرمایا کہ اے موسیٰ، اس کو زمین پر ڈال دو۔ اس نے اس کو ڈال دیا تو یکا یک وہ ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ فرمایا کہ اس کو پکڑ لو اور مت ڈرو، ہم پھر اس کو اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ اور تم اپنا ہاتھ اپنی بغل سے ملا لو، وہ چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی عیب کے۔ یہ دوسری نشانی ہے تاکہ ہم اپنی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں تمہیں دکھائیں۔ تم فرعون کے پاس جاؤ، وہ حد سے نکل گیا ہے۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب، میرے سینے کو میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھیں، اور میرے خاندان سے میرے لیے ایک معاون مقرر کر دے، ہارون کو جو میرا بھائی ہے۔ اس کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کر دے اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم دونوں کثرت سے تیری پاکی بیان کریں اور کثرت سے تیرا چرچا کریں، بے شک تو ہم کو دیکھ رہا ہے۔ فرمایا کہ دے دیا گیا تم کو اے موسیٰ تمہارا سوال، اور ہم نے تمہارے اوپر ایک بار اور احسان کیا ہے جبکہ ہم نے تمہاری ماں کی طرف وحی کی جو وحی کی جا رہی ہے کہ اس کو صندوق میں رکھو، پھر اس کو دریا میں ڈال دو، پھر دریا اس کو کنارے پر ڈال دے۔ اس کو ایک شخص اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے، اور میں نے اپنی طرف سے تم پر ایک محبت ڈال دی اور تاکہ تم میری نگرانی میں پرورش پاؤ۔ جبکہ تمہاری بہن چلتی ہوئی آئی، پھر وہ کہنے لگی کیا میں تم لوگوں کو اس کا بتا دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے؟ پس ہم نے تم کو تمہاری ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور اس کو غم نہ رہے۔ اور تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر ہم نے تم کو اس غم سے نجات دی اور ہم نے تم کو خوب جانچا۔
پھر تم کئی سال مدین والوں میں رہے، پھر تم ایک اندازے پر آ گئے اے موسیٰ، اور میں نے تم کو اپنے لیے منتخب کیا، جاؤ تم اور تمہارے بھائی میری نشانیوں کے ساتھ، اور تم دونوں میری یاد میں سستی نہ کرنا، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، پس اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم کو اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا سرکشی کرنے لگے۔ فرمایا کہ تم اندیشہ نہ کرو، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، بس تم اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم دونوں تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، پس تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے اور ان کو نہ ستا، ہم تیرے رب کے پاس سے ایک نشانی بھی لائے ہیں، اور سلامتی اس شخص کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کرے۔ ہم پر یہ وحی کی گئی ہے کہ اس شخص پر عذاب ہوگا جو جھٹلائے اور اعراض کرے۔ فرعون نے کہا پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت عطا کی، پھر رہنمائی فرمائی۔ فرعون نے کہا پھر اگلی قوموں کا کیا حال ہے؟ موسیٰ نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ایک دفتر میں ہے، میرا رب نہ غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے راہیں نکالی اور آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے مختلف قسم کی نباتات پیدا کی، کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ، اس کے اندر اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں، اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اور اسی میں ہم تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے ہم تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ اور ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں تو اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ اس نے کہا کہ اے موسیٰ، کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ اپنے جادو سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال دو؟ تو ہم تمہارے مقابلے میں ایسا ہی جادو لائیں گے، پس تم ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدہ مقرر کر لو، نہ ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم، یہ مقابلہ ایک ہموار میدان میں ہو۔ موسیٰ نے کہا تمہارے لیے وعدے کا دن میلے والا دن ہے، اور یہ کہ لوگ دن چڑھتے تک جمع کیے جائیں۔ فرعون وہاں سے ہٹا، پھر اپنے سارے داؤ جمع کیے، اس کے بعد وہ مقابلے پر آیا۔ موسیٰ نے کہا تمہارا برا ہو، اللہ پر جھوٹ نہ باندھو کہ وہ تم کو کسی آفت سے غارت کر دے، اور جس نے خدا پر جھوٹ باندھا وہ ناکام ہوا۔ پھر انہوں نے اپنے معاملے میں اختلاف کیا اور انہوں نے چپکے چپکے باہم مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دونوں یقیناً جادوگر ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے عمدہ طریقے کا خاتمہ کر دیں، پس تم اپنی تدبیریں اکٹھا کرو، پھر متحد ہو کر آؤ، اور وہی جیت گیا جو آج غالب رہا۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، یا تو تم ڈالو یا ہم پہلے ڈالنے والے بنے۔ موسیٰ نے کہا کہ تم ہی پہلے ڈالو۔ تو یکایک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے اس کو اس طرح دکھائی دیں گویا کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ پس موسیٰ اپنے دل میں کچھ ڈر گیا۔ ہم نے کہا کہ تم ڈرو نہیں، تم ہی غالب رہو گے، اور جو تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے اس کو ڈال دو، وہ اس کو نگل جائے گا جو انہوں نے بنایا ہے۔ یہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا خواہ وہ کیسے آئے۔ پس جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون نے کہا کہ تم نے اس کو مان لیا اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دیتا، وہی تمہارا بڑا ہے
جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، تو اب میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا، اور میں تم کو کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا، اور تم جان لو گے کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت ہے اور زیادہ دیر تک رہنے والا ہے۔ جادوگروں نے کہا کہ ہم تجھ کو ہرگز ان دلائل پر ترجیح نہیں دیں گے جو ہمارے پاس آئے ہیں، اور اس ذات پر جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، بس تجھ کو جو کچھ کرنا ہے اسے کر ڈال۔ تم جو کچھ کر سکتے ہو اسی دنیا کی زندگی کا کر سکتے ہو۔ ہم اپنے رب پر ایمان لائے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور اس جادو کو بھی جس پر تم نے ہمیں مجبور کیا، اور اللہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ بے شک جو شخص مجرم بن کر اپنے رب کے سامنے حاضر ہوگا تو اس کے لیے جہنم ہے، اس میں وہ نہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ اور جو شخص اپنے رب کے پاس مومن ہو کر آئے گا جس نے نیک عمل کیے ہوں، تو ایسے لوگوں کے لیے بڑے اونچے درجے ہیں، ان کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ بدلہ ہے اس شخص کا جو پاکیزگی اختیار کرے۔ اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ رات کے وقت میرے بندوں کو لے کر نکلو، پھر ان کے لیے سمندر میں سوکھا راستہ بنا لو۔ تم نہ تعقب سے ڈرو اور نہ کسی اور چیز سے ڈرو۔ پھر فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، پھر ان کو سمندر کے پانی نے ڈھانپ لیا جیسا کہ ڈھانپ لیا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور اس کو صحیح راہ نہ دکھائی۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے طور کے دائیں جانب وعدہ ٹھہرایا، اور ہم نے تمہارے اوپر من و سلوہ اتارا۔ کھاؤ ہماری دی ہوئی پاک روزی اور اس میں سرکشی نہ کرو کہ تمہارے اوپر میرا غضب نازل ہو، اور جس پر میرا غضب اترا وہ تباہ ہوا۔ البتہ جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور سیدھی راہ پر رہے تو اس کے لیے میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں۔ اور اے موسیٰ، اپنی قوم کو چھوڑ کر جلد آنے پر تم کو کس چیز نے ابھارا؟ موسیٰ نے کہا، وہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی ہیں، اور میں اے میرے رب تیری طرف جلد آ گیا تاکہ تو راضی ہو۔ فرمایا، تو ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد ایک فتنے میں ڈال دیا، اور سامری نے اس کو گمراہ کر دیا۔ پھر موسیٰ اپنی قوم کی طرف غصے اور رنج میں بھرے ہوئے لوٹے۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، کیا تم سے تمہارے رب نے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا تم پر زیادہ زمانہ گزر گیا، یا تم نے چاہا کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کا غضب نازل ہو، اس لیے تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کی، بلکہ قوم کے زیورات کا بوجھ ہم سے اٹھوایا گیا تھا تو ہم نے اس کو پھینک دیا۔ پھر اس طرح سامری نے ڈھال لیا، پس اس نے ان کے لیے ایک بچھڑا برآمد کر دیا، ایک مورت جس سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ پھر اس نے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا معبود بھی۔ موسیٰ اسے بھول گئے۔ کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ نہ وہ کسی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہا تھا کہ اے میری قوم، تم اس بچھڑے کے ذریعے بہک گئے ہو، اور تمہارا رب تو رحمان ہے، پس میری پیروی کرو اور میری بات مانو۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو اسی کی پرستش میں لگے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ ہمارے پاس لوٹ نہ آئے۔ موسیٰ نے کہا، اے ہارون، جب تو نے دیکھا کہ وہ بہک گئے ہیں تو تم کو کس چیز نے روکا کہ تم میری پیروی کرو؟ کیا تم نے میرے کہنے کے خلاف کیا؟ ہارون نے کہا کہ اے میرے ماں کے بیٹے، تم میری داڑھی نہ پکڑو اور نہ میرا سر، مجھے یہ ڈر تھا کہ تم کہو گے
کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا لحاظ نہ کیا۔ موسیٰ نے کہا، اے سامری، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا، مجھ کو وہ چیز نظر آئی جو دوسروں کو نظر نہیں آئی، تو میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھائی اور وہ اس میں ڈال دی۔ میرے نفس نے مجھ کو ایسا ہی سمجھایا۔ موسیٰ نے کہا، دور ہو، اب تیرے لیے زندگی بھر یہ ہے کہ تو کہے کہ مجھ کو نہ چھونا، اور تیرے لیے ایک اور وعدہ یہ ہے جو تجھ سے ٹلنے والا نہیں، اور تو اپنے اس معبود کو دیکھ جس پر تو برابر معتکف رہتا تھا۔ ہم اس کو جلائیں گے، پھر اس کو دریا میں بکھیر کر بہا دیں گے۔ تمہارا معبود تو صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ اسی طرح ہم تم کو ان کے احوال سناتے ہیں جو پہلے گزر چکے، اور ہم نے تم کو اپنے پاس سے ایک نصیحت نامہ دیا ہے۔ جو اس سے اعراض کرے گا وہ قیامت کے دن ایک بھاری بوجھ اٹھائے گا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بوجھ قیامت کے دن ان کے لیے بہت برا ہوگا، جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی، اور مجرموں کو اس دن ہم اس حال میں جمع کریں گے کہ خوف سے ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔ آپس میں چپکے چپکے کہتے ہوں گے کہ تم صرف 10 دن رہے ہوگے، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہیں گے، جبکہ ان کا سب سے زیادہ واقف کار کہے گا کہ تم صرف 1 دن ٹھہرے۔ اور لوگ تم سے پہاڑوں کی بابت پوچھتے ہیں، کہو کہ میرا رب ان کو اڑا کر بکھیر دے گا، پھر زمین کو صاف میدان بنا کر چھوڑ دے گا، تم اس میں نہ کوئی کجی دیکھو گے اور نہ کوئی اونچان۔ اس دن سب پکارنے والے کے پیچھے چل پڑیں گے، ذرا بھی کوئی کجی نہ ہوگی، تمام آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی، تم ایک سرسراہٹ کے سوا کچھ نہ سنو گے۔ اس دن سفارش نفع نہ دے گی مگر ایسا شخص جس کو رحمان نے اجازت دی ہو اور اس کے لیے بولنا پسند کیا ہو۔ وہ سب کے اگلے اور پچھلے احوال کو جانتا ہے، اور ان کا علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، اور تمام چہرے اس حی و قیوم کے سامنے جھکے ہوں گے، اور ایسا شخص ناکام رہے گا جو ظلم لے کر آیا ہوگا، اور جس نے نیک کام کیے ہوں گے اور وہ ایمان بھی رکھتا ہوگا، تو اس کو نہ کسی زیادتی کا اندیشہ ہوگا اور نہ کسی کمی کا۔ اور اسی طرح ہم نے عربی کا قرآن اتارا ہے، اور اس میں ہم نے طرح طرح سے وعید بیان کی ہے تاکہ لوگ ڈریں یا وہ ان کے دل میں کچھ سوچ ڈال دے۔ پس برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی، اور تم قرآن کے لینے میں جلدی نہ کرو جب تک اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے، اور کہو کہ اے میرے رب میرا علم زیادہ کر دے۔ اور ہم نے آدم کو اس سے پہلے حکم دیا تھا تو وہ بھول گیا، اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس کے اس نے انکار کیا۔ پھر ہم نے کہا کہ اے آدم یہ بلا شبہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو کہیں وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے، پھر تم محروم ہو کر رہ جاؤ۔ یہاں تمہارے لیے یہ ہے کہ تم نہ بھوکے رہو گے اور نہ تم ننگے ہوگے، اور تم یہاں نہ پیاسے ہوگے اور نہ تم کو دھوپ لگے گی۔ پھر شیطان نے ان کو بہکایا، اس نے کہا کیا میں تم کو ہمیشگی کا درخت بتاؤں، اور ایسی بادشاہی جس میں کبھی کمزوری نہ آئے۔ پس ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان دونوں کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے، اور دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ اور آدم نے اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کی تو بھٹک گئے۔ پھر اس کے رب نے اس کو نوازا، پس اس کی توبہ قبول کی اور اس کو ہدایت دی۔ خدا نے کہا تم دونوں یہاں سے اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، پھر اگر تمہارے پاس
میری طرف سے ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ محروم رہے گا، اور جو شخص میری نصیحت سے اعراض کرے گا تو اس کے لیے تنگی کا جینا ہوگا، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا کہ اے میرے رب، تو نے مجھ کو اندھا کیوں اٹھایا؟ میں تو آنکھوں والا تھا۔ ارشاد ہوگا اسی طرح تمہارے پاس ہماری نشانیاں آئیں تو تم نے ان کا کچھ خیال نہ کیا، تو اسی طرح آج تمہارا کچھ خیال نہ کیا جائے گا، اور اسی طرح ہم بدلہ دیں گے اس کو جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان نہ لائے، اور آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے اور باقی رہنے والا۔ کیا لوگوں کو اس بات سے سمجھ نہ آئی کہ ان سے پہلے ہم نے کتنے گروہ ہلاک کر دیے؟ یہ ان کی بستیوں میں چلتے ہیں، بے شک اس میں اہل عقل کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ ہوتی تو ضرور ان کا فیصلہ چکا دیا جاتا۔ پس جو یہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو، اور دن کے کناروں پر بھی، تاکہ تم راضی ہو جاؤ، اور ہرگز ان چیزوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو جن کو ہم نے ان کے کچھ گروہوں کو ان کی آزمائش کے لیے انہیں دے رکھا ہے، اور تمہارے رب کا رزق زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ اور اپنے لوگوں کو نماز کا حکم دو اور اس کے پابند رہو۔ ہم تم سے کوئی رزق نہیں مانگتے، رزق تو تم کو ہم دیں گے، اور بہتر انجام تو تقوی ہی کے لیے ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنے رب کے پاس سے ہمارے لیے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ کیا ان کو اگلی کتابوں کی دلیل نہیں پہنچی؟ اور اگر ہم ان کو اس سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمارے پاس رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیری نشانیوں کی پیروی کرتے۔ کہو کہ ہر ایک منتظر ہے تو تم بھی انتظار کرو، آئندہ تم جان لو گے کہ کون سیدھی راہ والا ہے اور کون منزل تک پہنچا۔